دوستو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دوستو اصل میں اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، معاذ و نصائح، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ یوسف کی شان نزول کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے باحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو،
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सोतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ऐ अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप अलैहिस्सलाम उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और यह भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मार पीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाय ना करो, यहां करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बिसरा काफला यहां आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सबने इत्तफाक किया, जिसे कुरान पाक ने इस तरह बयान किया है। फिर जब वो उसको लेकर चले और सबने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निसफ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बैठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बाका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बैठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालिम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बनाकर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। दोस्तों, तफसीर कर्तबी रहमहुल्लाह में है कि एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दुबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक 9 उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा,
ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس حسن کا تصور خود ہی کر لیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ روایات کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام راحیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کے بارے میں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی، بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔
اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ یہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرما رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام قیدیوں کو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جس پر پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں
जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा, अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाजत इनायत फरमा दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ए यूसुफ, आप बड़े सच्चे हैं। आप अलैहिस्सलाम हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मतवातर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खुशों ही में रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे। वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। दोस्तों, यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जाना पसंद ना फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ऐ औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने यक जुबान होकर कहा, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दे दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल जरूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुलकर वाज़ेह हो जाए, जिसकी बिना पर वो कई बरस जेल में रहे। और जब उनकी हकीकत वाज़ेह हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफ्त किया। बादशाह आप अलैहिस्सलाम की फहम फरासत और फतानत व जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूं और इस काम से वाकिफ भी हूं। बादशाह मिस्र एक जहां दीदा तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को खजाने समेत अमूर ममलकत में मुख्तार कुल बना दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शाह मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरुआत के 7 साल खुशहाली के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। नंबर 1, अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर जमीनों पर काश्त का खसूसी इंतजाम। नंबर 2, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और कफायत शुआरी। नंबर 3, अनाज की ज्यादा से ज्यादा जखीरा अंदोजी। कहते हैं कि खुशहाली के दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और खुद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने आवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही ही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हसूल के लिए वहां का रुख करने लगे जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने गल्ले की फरोख्त का एक खास पैमाना बनाया था। किसी को भी 1 ऊंट के बोझ से ज्यादा गल्ला नहीं मिलता था। कहत ने मिस्र के अलावा शाम और फलस्तीन समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैयाजी और रहमदिली की शोहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जौक दर जोक आते और अनाज खरीद कर चले जाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान फलस्तीन में था
اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ دوستوں، یوں بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ کرتبی و مزری آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور پھر یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا یعقوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو مائے سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔
दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फूफी किया करती थी, जो उन्हें बहुत चाहती थी। जब आप अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें लेना चाहा। फूफी उन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है, और सबकी तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा उस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फूफी के पास रहना पड़ा, यहां तक कि उन्होंने वफात पाई। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आ गए। दोस्तों कहते हैं कि अब भाइयों को फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, उसकी जगह आप अलैहिस्सलाम हम में से किसी को रोक लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सजा का मुस्तहिक है। भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का पुख्ता अहद किया था? हम सब इससे पहले यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दे मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और किनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गोया हुए, अगर आप अलैहिस्सलाम को हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप अलैहिस्सलाम उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूं। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफर हैं। दोस्तों रिवायात में आता है कि ये सब भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इसरार पर दोबारा अजीज मिस्र के दरबार में गए और निहायत आजिज़ो इनकिसारी से भाई की रिहाई की अपील की। साथ ही बाप के बुढ़ापे, ज़ोफ और दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। रिवायत है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के नाम एक खत भी लिख कर दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बेइख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को जाहिर कर दिया। तारुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से सवाल किया, तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था? भाइयों ने जब अजीज मिस्र की जुबान से अपने भाई यूसुफ का तज़किरा सुना तो हैरान रह गए और घबराकर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अजर जाय नहीं करता। भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने भी पैगंबराना अफू दरगुजर से काम लेते हुए उन्हें माफ कर दिया। रिवायात के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बहुत सा अनाज देते हुए कहा कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी और तुम सब अपने अहलो अयाल के साथ मेरे पास आ जाओ। काफिला कमीज लेकर चला ही था कि 250 मील दूर किनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आसपास के लोगों से कहना शुरू कर दिया, अगर तुम लोग मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई वापस किनान पहुंचे और वालिद के चेहरे पर कुर्ता डाला, जिससे उनकी बीनाई बहाल हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? दोस्तों कहते हैं कि कुछ दिनों बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अहले खाना के हमरा मिस्र रवाना हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और खानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की 2 पाकीज़ा और बरगुज़ीदा हस्तियों को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद और सौतेली वालिदा को तख्ते शाही पर बैठाया, फिर खुद तख्ते शाही पर जलवा अफरोज हुए तो शाही आदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरत हाल देखकर खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अलैह तफसीर यूसुफ में फरमाते हैं कि यह सजदा तहियत था जो साबका उम्मतों में जायज था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि ऐ अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था।
اور اس نے امور سلطنت آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے انتقال کی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔